ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں بات کر رہا تھا پاک افغان ڈپلومیسی اور جس طریقے سے سیز فائر کا جو فیز ہے وہ سٹارٹ ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ڈومیسٹک سطح پر بھی اس کی بہت بڑی جو ہے وقت ہے. طارر صاحب ذرا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا نو منتخب حکومت، سی ایم صاحب آئے سہیل افریدی صاحب، ایک تو اوتھ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا جس طریقے سے ان کا حلف ہوا وہ بھی عدالتی طریقے سے ہوا. اس کے بعد ان کا ابھی تک کیبنٹ تشکیل نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ان کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں کروں گا. اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی تھی جس کے اندر آج جو ہے یہ فیصلہ آیا. ان کی جو بھی کیا نام ہے جو تمام ایررز تھے وہ کلیریفائی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ 23 کو ہونی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ ضروری ہے فیصلہ اگر سی ایم صاحب کے حق میں ملاقات کرانا؟ کیونکہ کل سے پرسوں کے درمیان جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر سی ایم صاحب کا ہونا ضروری تھا، لیکن وہ وہاں پہ نہیں پہنچے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں میری ملاقات نہیں کروائی گئی. جی دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان کو اس میٹنگز میں جانا چاہیے تھا، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل میٹنگ کروا دینی تھی اپنے لیڈر سے، بانی پی ٹی آئی سے، اور یہ جو کنفلکٹ آ رہا تھا دونوں میں یہ نہ ہوتا. اور مجھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہائی کورٹ اسلام آباد یا کسی بھی کورٹ آف لا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ انہوں نے اوتھ لے لیا. پہلے اوتھ کے لیے بھی انہیں ہائی کورٹ جانا پڑا، لیکن میں سمجھتا کیا قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ایک سی ایم کے پاس اتنا اختیار ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک لیٹر بھیجا تھا ٹورڈز پنجاب حکومت کے، ہاں جی میرے لیے تمام وہ ایس او پیز کریٹ کیے جائیں، میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی میٹنگ کروا دی جاتی، ہونی چاہیے تھی. کانسٹیٹیوشن بالکل، وہ ایک ہیڈ ہے، وہ سی ایم جو ہے وہ صوبے کا ہیڈ ہے، گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی لیکن حکومت یہ موقف دیتی ہے کہ یہ الٹیمیٹ ڈسکریشن جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ صبح 6 بجے، صبح 7 بجے، صبح 8 بجے بھی کسی بھی جیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایس او پیز یا لا کی یا جیل مینول کی آپ بات نہ کریں. جب بھی گورنمنٹ چاہتی ہے، جس کو چاہتی ہے ملاقات ہو جاتی ہے، مشکل نہیں تھا. اور اس کے بارے میں جو لا ہے، جو جیل مینول ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی قدغن بھی نہیں ہے. اگر 6 بجے جیل کا دروازہ کھل سکتا ہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے صوبے کا، اس کے لیے میں سمجھتا تھا کہ، اور اس میں یہ کنٹراڈکشن آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس میں اتنی جو کنفیوژن ہے جو اس میں آ رہی ہے وہ بالکل نہیں آنی چاہیے تھی. جب ان سب اداروں نے ان کو ایڈمٹ کر لیا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کا اوتھ ہو گیا، تو پھر میں تو نہیں سمجھتا تھا کسی طرح بھی پرابلم ہونی چاہیے تھی. ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ جس کے کہنے پہ ہم وزیر اعلیٰ بنے، اسی کے کہنے پہ ہم کیبنٹ بھی لگائیں گے. سی ایم انہوں نے جن کے کہنے پہ ہٹایا، جس کے کہنے پہ سی ایم بنایا، جس کے کہنے پہ کیبنٹ کو ڈیزالو کیا، جس کے کہنے، اسی کے کہنے پہ میرے خیال سے وہ کیبنٹ کو ریکنسٹیٹیوٹ کریں گے. تو میں سمجھتا تھا کہ اس طرح جو ریاست ہے یا ریاستی ادارے ہیں، ان کو جو ریاست ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کا، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 7 ہے، اور آرٹیکل 7 کے اکارڈنگ جو ریاست ہے اس کو چاہیے تھا کہ ملاقات کروا دیتے، کوئی مشکل نہیں تھا. اب بھی ہم کوئی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں، جیسے ہی پٹیشن فائل کرتے ہیں تو جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو حکم تھا، جو ہم متوقع حکم تھا، اس کے اکارڈنگ ہم نے، جیسے ہم بائی ایس بھی بائی اے سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر کے لیے، تو ایس ایچ او کنسرن ایس ایچ او آتا ہے کہ ہم نے ایف آئی آر درج کر دی ہے، تو ہم وڈرا کر لیتے ہیں. اگر یہ میٹنگ ہو جاتی تو وہ پیٹیشن واپس ہو جاتی، ان کو نوٹسز کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو کنسرن جو ادارے ہیں ان کو کال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، سمن کی ضرورت نہ پڑتی. میں سمجھتا تھا کہ اس میں مشکل نہیں تھا، ہو جانی چاہیے تھی میٹنگ. جی ٹھیک. پروفیسر صاحب، 4 سے 5 کروڑ کی آبادی کا ایک صوبہ ہے جس کے سی ایم صاحب ابھی تک اپنی کیبنٹ نہیں بنا پا رہے،
وہ اگر اپنے ایک لیڈر سے ملاقات کی بات کرتے ہیں جن کے کہنے پہ جو ہے ان کو سی ایم بنایا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایز پر دا مورل پرنسپلز کیا یہ وفاق ان پہ معاونت کر کے ایک گڈ جیسٹر نہیں دے سکتی تھی؟ نیشنل سیکیورٹی کا اتنا بڑا اجلاس جہاں پہ پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت سارے باتیں ڈسکشن جو زیر غور آئیں، وہاں پہ اگر سی ایم صاحب ہوتے تو کیا یہ اچھی بات ہوتی؟ اگر لیکن دوسری طرف یہ بھی اینگل ہے کہ سی ایم صاحب بھی ایک گڈ جیسٹر دکھا کے وہاں پہ پہنچتے اور بتاتے کہ ہاں جی میں آپ کی ہر ڈیبیٹ سننے کو تیار ہوں، لیکن کسی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے میرے پاس کیونکہ میں اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کر سکا۔ جی، جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں جی ان کو وہاں جانا چاہیے تھا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں، اور دیکھیں جو ایک وفاق کا معاملہ ہے، وفاق کا مطلب ہے پاکستان، اور پاکستان سے آپ ہٹ کے اور ان کو درگزر کر کے اور ان کو بائی پاس کر کے آپ اپنے صوبے میں کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز جو پاکستان کی طاقت ہے وہ ہم پہلے عوام جو ہے نا جی وہ پاکستان کی طاقت کے پیچھے ہوتے ہیں اور پاکستان کی طاقت کے لیے ہوتے ہیں جی، اور وہ بھی اگر چیف منسٹر بنے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ان کا حق ہے وہ تو ٹھیک ہے ملنا چاہیے، اور ملاقات کی بات جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی ان کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جو ایک قومی کردار ہے وہ آپ خود بھی تو ادا کریں، اپنی سٹیٹمنٹس کو اپنے غور کریں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور کیا آپ ایک ایسے بیج تو کہیں نہیں بول رہے کہ جو پاکستان کی قوم میں نفاق کے بیج ڈال رہے ہوں، اور وہاں سے جو ایک نفاق میں تو پھر نفرت ہی نکلتی ہے نا جی اگر آپ نفاق کا کام کریں گے۔ دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کی امپورٹنس بہت ہوتی ہے، جس پارٹی سے آدمی ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے فرائض انجام دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کوئی بھی پارٹی کے جو مرکز ہے وہ پاکستان جو ہے جو وفاق ہے تو اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور آپ کو قانون کے دائرے میں رہنا پڑتا ہے، اور آپ کو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو ان کو اپنے قانونی حدود میں رہنا چاہیے اور اپنے جو بیانات ہیں اس پہ ذرا ان کو کرنی چاہیے، دوبارہ اس پہ نظر ڈالنی چاہیے، اور ان کو پاکستان کی محبت ان میں زیادہ ہونی چاہیے، اس کے عمران میں کم ہونا چاہیے، اور وہ ظاہر ہے جی وہ تو بات کی وہ تو ہوتا ہی ہے، تھوڑی بہت تو محبت ہوتی ہے، انسان جہاں سے بیس ہوتا ہے، لیکن پاکستان ویسے سب کو اپنے لیڈر سے ہوتا ہے، لیکن پاکستان عظیم ہے۔ اب ہم سندھ کی بات کریں سپوز، تو وہاں کے سی ایم صاحب کیا بلاول بھٹو صاحب کے یا زرداری صاحب سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کریں گے؟ یا ہم پنجاب کی ہی بات کر لیں تو آپ نے تو یہ چیز وٹنس کی ہے کہ جتنے جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحبہ کے ساتھ کون ہوتے ہیں، ان کے والد محترم نواز شریف صاحب ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی لیڈرشپ کی قدر کرتا ہے۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، قدر اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو قومی معاملات ہیں ان پہ ایک جو صوبے کا چیف ہے اس کا بڑا دل ہونا چاہیے، اور اس کو ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں پاکستان کا نمائندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا۔ شراز صاحب سر اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ ملاقات کا معاملہ، اس سے پہلے وہ فلیگ کا معاملہ بنا تھا، اب یہ عدالت میں معاملہ چلا گیا، 23 کو اس کی سماعت ہونی ہے، جناب جو ہے سیکٹری داخلہ صاحب، سیکٹری محکمہ جو ہے وہ داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ صاحب کو نوٹسز چلے گئے ہیں۔ دیکھیں عمر، میں تو 30 سال ہو گئے صحافی ہوں اور صحافت ہی میں نے کرنی ہے۔ جب نواز شریف پہ پابندی لگی، ان کے بیانات نہیں آ رہے تھے تو اس وقت میں نواز شریف کے لیے بولتا تھا۔ جب انہیں طیارے میں ڈال کر سعودی عرب بھیج دیا گیا 2 دفعہ، ایک دفعہ پہلے پھر دوبارہ، تو میں اس کو ناک سمجھتا تھا، غلط سمجھتا تھا۔ اور جو کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے، پروفیسر صاحب ماشاءاللہ لٹریری آدمی ہے، انٹلیکچولی اگر بات کریں تو ملک جو آئین ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، اسی کے مطابق چلتے ہیں نا۔ خبریں چونکہ ہم نیوز میں ہیں تو خبریں پوری فالو کر دیں۔ خیبر پختونخوا کا ایک وفد اس میٹنگ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں شامل تھا، وہ سابق وزیر تھے اسی اسمبلی کے یا اسی ٹیم کے، جو ابھی میرے خیال میں یہ کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے نا، جو علی امین گنڈا پور کی تھی، تو اسی کے 2-3 وزیر اس کے اندر شامل تھے۔ سر کیا پھر اس کی سابقہ کی کیا ویلیو ہے؟ سابقہ کون ہے سر؟ حکومت کا ریپریزنٹیٹیو تو نہ وہ آفیشیل نہیں، آفیشیلی ہی آئے ہوں گے نا۔ دیکھیں نہیں آفیشیلی آئے، ہم صرف بات سر سی ایم کی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں اسی طرف آ رہا ہوں. ان کا تعلق اسی جماعت سے ہے جس کا منڈیٹ یہ جو سہیل افریدی ہیں ان کے پاس ہے, یہ علی امین گنڈا پور کے پاس ہے. ان کی میرے خیال میں 94 سیٹیں 145 میں, تو ایٹ لارج وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پارٹی کو. تو اگر تو یہاں آپ اپنا کنسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں تو یہ ہڈلز ہونے ہی نہیں چاہیے, چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. کوئی خیبر پختونخوا کا ہے, پنجاب کا ہے, کشمیر کا ہے, کوئی کدھر کا ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. صوبے تو انتظامی طور پر بنائے گئے ہیں نا. تو اگر وہ ان کی ملاقات لوگوں سے نہیں ہوتی, مانی پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی, لوگ سے ہر روز ملاقات ہوتی ہے, کسی نہ کسی کے وکیل جا رہے ہیں, صحافی مل رہے ہیں, عدالت لگتی ہے, ان کی بہنیں ملتی ہیں, تو کیا فرق پڑتا تھا. ابھی یہ میرے طالب بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے ریاست کی تو 7 بجے یا 6 بجے بھی دروازے کھل جاتے ہیں, جب جلسے کی اسلام آباد میں ڈیٹ آگے کروانی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. البتہ پروفیسر صاحب کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ جو ورڈز کے سلیکشنز ہوتی ہیں وہ جب کسی بڑے عہدے کا حلف آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو بڑا کیئرفلی گفتگو کرنی پڑتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ وفاق کی بات کریں, وفاق تو بڑا بھائی ہے نا. وفاق تو سب کی سارے صوبوں کی اینٹیٹی ہے, اس کو جوڑنے والا ہوتا ہے. تو وہاں جب وزیروں کی گفتگو سنیں یا جو وفاق کی حکومت نے اس وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل میں جس طرح کے کردار ادا کیا, تو پھر اگر بلیم دیتے ہیں تو ٹو رانگ کینٹ میک ون رائٹ, تو دونوں طرف کی بات ہونی چاہیے. پھر تو اس وجہ سے ملاقات کروانے میں کوئی حرج نہیں. البتہ ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو obviously ریاست اپنے مسل دکھا رہی ہے, حکومت اپنے مسل دکھا رہی ہے. ایک اور سوال بھی لینے ساتھ, ایک اور سوال بھی, آپ سمجھ گئے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ بڑا آپ نے خود ہی اپنی بات میں کہہ دیا کہ عوام ہے نا 4.5-5 کروڑ, تو وہ سینسیٹیو علاقہ ہے نا, وہاں آپریشن ہونا ہے, وہاں افغانستان کا بارڈر ہے, وہاں جنگ ہو رہی ہے. تو اگر انہوں نے ابھی جرگہ بلایا ہے اس سہیل افریدی صاحب نے, تو وفاقی حکومت کو تو اس کو آن کرنا چاہیے. اس کی اونرشپ, یہ پیس کی بات ہوگی نا, یہ صوبے کی بہتری کی بات ہوگی. تو جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ کیا پاکستان کا حصہ نہیں؟ چراغ صاحب آ گیا پوائنٹ. ایک سوال اور بھی مجھے اس پہ جواب دیتے جائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں بڑی آپ اس میں وہ ہے نا زیر غور رکھتے ہیں معاملات کو. یہ جو CIC کا جو ان کی میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی, اس میں جو باتیں زیر غور ہوئیں, وہاں پہ ڈیبیٹ ایک چھڑی کہ یا تو ہمیں جو ہے وہ اپوزیشن کی سیٹس پہ بیٹھنا چاہیے, یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورا جو ہے وفاق میں پورا اپنی گورنمنٹ میں پورا رول ادا کرے. ایک تو اس پہ بھی بات کی گئی. دوسرا وہاں پہ بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے تمام جو وہاں پہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری وفاق سے بات ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے یہی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی قسم کی پنجاب سے اب بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آج اوکاڑا میں CM صاحبہ مریم صاحبہ جو ہے وہ پھر خطاب کرتی ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے انڈائریکٹلی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑے صوبے میں ہوں, اور میں ان کے الفاظ کوٹ کر دیتا ہوں, حکومت نے پنجاب کی عوام کی عزت نفس کا خیال رکھا, میری موجودگی میں پنجاب کی عوام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ کس کو وہ کہہ رہی ہیں, میلی آنکھ سے کون دیکھ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر معاملات کیا ٹھیک نہیں ہو رہے پھر ان کے, یہ آپس میں پھر وہ نورا کشتی والا سلسلہ. میری بات سنیں, جب تک عوام ان کے ساتھ نہیں ہے نا تب تک یہ جو حکومت ہے, پنجاب کی حکومت تو وفاق کی حکومت تو, جب تک عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, یا پاکستان کے اصلی حکمران جو ہیں ان سب کی بقا اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. جب تک عوام کا زور, عوام کا اور نظام کا آپس میں ساتھ نہ ہونا, تب تک یہ سب آپس میں جڑے رہیں گے, باقی سب سیاست ہے. ابھی آزاد کشمیر کا آپ دیکھ لیں کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت بنائے گی, جبکہ 2021 کے انتخابات میں 41 سیٹیں جو ہے وہ PTI نے جیتی تھی, اور وہاں پر ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا, اور فارورڈ بلاک بنا کر ایک حکومت کھڑی کی گئی, اور پھر حکومت اسی مینڈیٹ کو نہ تسلیم کرنے کے بعد رد عمل میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی آ گئی, اور انہوں نے ایک ہڑتال کی کال دی. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے تقریباً. میں سر طارڑ صاحب اس پہ آپ اپنا ایک موقف دے دیں.
جناب محترم یہ تو میں نے جو سوال شراز صاحب سے بھی کیا کہ کیا اب نظر آ رہا ہے فیوچر میں کہ کیا وفاق اور وفاق کے اندر جو اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی نون لیگ، کیا ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ آج مریم نواز صاحبہ کا جو میں نے آپ کو کوڈ اینڈ کوڈ بتایا یہ معاملہ، اب بلدیاتی الیکشنز آگے ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ان کے اندر ان کا جو ایک ضمنی الیکشنز میں تو ان کا معاہدہ ہو گیا تھا نا پنجاب کے اندر، سیٹس انہوں نے ایک سیٹ ان کو پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھی ڈی جی خان 185 کے اندر، باقی خود رکھی تھیں۔ کس طریقے سے ان کے معاملات اب آگے چلیں گے؟ کوئی سپیس بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں جی اس کے دو اسپیکٹ ہیں، ایک تو بلدیاتی الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس، دونوں پارٹیز کے پاس نیریٹو نہیں ہے جی، نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صوبائی معاملے کو چھیڑ کے کہ صوبہ میرا صوبہ آپ کا صوبہ، یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے جی وہ گورنمنٹ کے بینچز پہ موجود ہے، سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں ان کے سارے، سینٹ میں، اس نیشنل اسمبلی میں، سوری نیشنل اسمبلی میں پریزیڈنٹ جو ہے اس کا، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں، میں تو صوبائی گورنر ہے ان کے، تو یہ میں تو نہیں سمجھتا وہ گورنمنٹ سے کبھی بھی کسی بھی طرح بہ رہے ہیں اور نہ وہ رہیں گے۔ یہ چند باتیں، یہ پھر ایک شاہی فرمان آ جائے گا زرداری، تو پھر تارڑ صاحب جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بھی، کیا وہ قائم و دائم رہے گا؟ پھر قائم دائم رہے گا۔ تو کیسے قائم دائم رہے گا سر؟ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، گراؤنڈ فیکٹ بتاتا ہوں، ڈی جی خان 185 کی جو سیٹ کے اوپر ان کا ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آپس میں، وہاں پر کہ کوئی بندہ نون لیگ کا نہیں ہوگا، وہاں پہ سیٹ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی، باقی ساری سیٹس ہوں گی وہ ہوں گی نون لیگ کی۔ وہاں پہ 3 کینڈیڈیٹس، ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں، 3 کینڈیڈیٹس نون لیگ کے، وہ انہوں نے نومینیشن پیپرز میں اپنا نام سبمٹ کرا دیا۔ وہ ڈیفینیٹلی جس کو ٹکٹس ملے گا وہی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ ٹکٹ ملنا ہی کیوں ہے سر؟ ٹکٹ جب وہ سیٹ ہی پیپلز پارٹی کے، تو ٹکٹ کس چیز کی دیں گے؟ تو مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی ہو رہی ہے پھر۔ نہیں میں سمجھتا ہوں، میں مجھے بات کرنے دے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاہی فرمان آئے گا دونوں طرف سے، دونوں پارٹیز کے ہیڈز کی طرف سے، ان کے ارباب جو اختیار ہیں ان کے طرف سے، یہ جو نیچے سی ایم صاحبہ ہیں، بلاول صاحب جو صاحبہ تو نہیں کہوں گا، صاحب ہی ہیں وہ، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی کچھ نہیں آ رہا، یہی ہے جو چل رہا ہے، یہی آج آپ بات کر رہے ہیں، یہ 2 سال بعد کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے طارڑ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پروفیسر صاحب ذرا آپ اس پہ آخری بتا دیں مجھے، خاص طور پہ آپ یہ بتائیں کہ شاہی فرمان کی جو بات کر رہے ہیں طارڑ صاحب، اچھا سارے شاہی فرمان مان لیں گے، میرے خیال سے مریم صاحبہ شاہی فرمان نہیں مان رہی، ٹھیک ہے؟ وہ آج جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے نا کہ بڑے، جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے سیلاب سے نمٹنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ وہی پیپلز پارٹی والی بات، اور میری موجودگی میں کوئی نہیں بات کرے گا پنجاب کو۔ پیپلز پارٹی کا جی اپنا مقام ہے جی، لیکن مریم صاحبہ از اے ویری اسٹرانگ پولیٹیشین، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے، انہوں نے جو منصوبے شروع کیے ہیں پنجاب میں وہ کافی زیادہ ہیں اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں اپنے تئیں، اور امید ہے وہ جو اس وقت سختی کے جو لفظ استعمال فرما رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں پنجاب کی لیڈر ہوں، اور یہی ایک گزارش، مدبانہ گزارش، صرف پنجاب سے میری بات مکمل کر لیجیے، صرف پنجاب سے وفاق نہیں چلتا، میری بات سن، میری بات مکمل، میں صرف آپ کی طرف آتا ہوں سر، میری بات، ایک پنجاب سے وفاق نہیں چلتا، میری بات سن لیں، دوسری بات سارے صوبوں کو ایک ہی رائٹس ہیں، تیسری بات یہ کہ جناب محترم صاحب ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں میں خود بازاتے کہ مریم نواز صاحبہ ہی تھیں جنہوں نے آ کے نون لیگ کو برے حالات میں ریسکیو کیا اور والد کی ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناطے پارٹی کو سنبھالا، لیکن اب جو حالات ہیں، اب پاکستان کی سیاست سے آپ میرے سے زیادہ واقف ہوں گے، سیزنڈ انالیسز ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حالات بگڑتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے زرداری صاحب ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک پارٹی قیادت ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ یار اپنے الفاظ اور جو بیانیہ ہے وہ اس کو محدود رکھیں، نہ بات کریں، لیکن پھر آپ انہوں نے آج بات کر دی۔ سیاست کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، میں اس پہلو کو ایسے عرض کروں گا
کہ آج وہ پنجاب کے لیے جو ہے نا جی بات کر رہی ہیں نا جس لہجے میں، آپ یہ دیکھیں گا وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب میں پاکستان کی وزیر اعظم بنوں گی اپنے طور پر تو میں پھر پاکستان کی ایسے بات کروں گا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں پاکستان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کروں. آگے سر آپ کا پوائنٹ، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. میں تمام گیسٹ کا بہت شکریہ. شراز صاحب نے جوائن کیا، ظفر طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، بڑی ایک کرٹیکل سچویشن ہے ڈومیسٹک لیول پہ، لوکل فرنٹ پہ بھی، انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی. ڈیٹیل باتیں تو میرے خیال میں 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہو ہی نہیں سکتی. کل انشاءاللہ پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.